وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاذْكُرْ إِسْمَاعِيلَ وَالْيَسْعَ ذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الْأَخْيَارِ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ خطبہ مصنوعہ کے بعد قرآن مجید قرآن حدیث سے میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا ارادہ کیا۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو کرنے سے پہلے بہتر و مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتے ہوئے ہم سب مل کر آقا نامدار احمد مختار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ پناہ میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلِ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج جمعہ ہے اور شکایت یہ آ رہی ہے کہ جمعے کے دن دو رکعت یعنی جو فرض نماز ہے وہ پڑھ کر کے چلے جاتے ہیں اور سنت ادا نہیں کرتے، اور آتے بھی وہ تاخیر جب صبح شروع ہو جاتا ہے سب لوگ آتے ہیں۔ جمعے کے دن فرشتے نزول ہوتے ہیں آسمان سے اور مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، دفتر لے کر رجسٹر لے کر، اور جو آتے ہیں ان کا نام درج کرتے ہیں رجسٹر میں دفتر میں۔ جو سب سے پہلے آتے ہیں ان کا سب سے پہلے نام رجسٹر میں ہوتا ہے، جیسے دوسرے آتے ہیں وہ اپنی دفتر میں قلم بند کرتے ہیں۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں یعنی جو دوسری اذان ہوتی ہے خطبے کے لیے، وہ سب وہ فرشتے اپنی دفتر کو لپٹ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد آنے والے کا نام اس دفتر میں اس رجسٹر میں نہیں ہوتا ہے، تو جو تاخیر آتے ہیں انہیں چاہیے کہ ہم خطبے سے پہلے پہنچ جائیں تاکہ ہمارا نام بھی اس رجسٹر میں اس دفتر میں ہو۔ اگر پکچر دیکھتی ہو فلم تو ہم سب سے پہلے جا کر بیٹھتے ہیں، انتظار کرتے ہیں، تھیٹر میں جا کر ٹکٹ لیتے ہیں۔ اس میں گناہ ہے لیکن یہاں ثواب ہے، نیکیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جمعے کے دن تمام دنوں میں اس دن کو افضل بنایا ہے، تو آپ خطبے سے پہلے آنے کی کوشش کریں۔ آپ گناہ کرنے کے لیے گھنٹوں گھنٹہ نمبر میں کھڑے رہتے ہیں، اس میں کوئی ثواب نہیں ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے نقصان کے علاوہ۔ اور جہاں ثواب ہے جہاں فائدہ ہے وہاں آپ سب سے پیچھے آتے ہیں اور سب سے پہلے پہنچ جاتے ہیں۔ صرف 2 رکعت نماز نہیں ہے جمعے میں، بہت سے لوگ یہ سمجھتے بس 2 رکعت نماز امام صاحب کے پیچھے پڑھ لیے ختم ہو گئی بات۔ جمعے کی کل رکعت 14 ہے، یاد رکھیں، 4 جمعے سے پہلے۔ یہ بھی سنت المؤکدہ ہے، نیت کی میں نے 4 رکعت سما سنت رسول اللہ تعالیٰ کے قبل جمعہ، واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے میرا طرف دعوت شریف سمبھاؤ جمعے سے پہلے۔ تو جمعے جو امام صاحب پڑھتے ہیں وہ پڑھ رہے 2 رکعت امام صاحب کے ساتھ، تو اس کے بعد پھر 4 رکعت ہے بعد الجمعہ، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت نفل، تو کل کتنے ہو گئے 14 رکعت۔ اور آپ پھر 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ شکایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت آپ جمعے میں بول دیں، لیکن یہ تمام باتیں سب کو معلوم ہے، ایسی باتیں مجھے معلوم نہیں ہے۔
क्या जरूरी रहता है कि मतलब बस 2 रकात पढ़े और फटाफट भागे, ऐसा लगता है जैसे चप्पल से पीट रहे हैं और भाग रहे हैं। अब वही गुनाह करने के लिए जब जाते हैं आप थिएटर में, पिक्चर हॉल में, तो 3 घंटा, 3.5 घंटा, 2.5 घंटा बैठे रहते हैं। उससे पहले ना जाने कितने देर पहले पहुंच जाते, जहाँ कोई नेकी नहीं, कोई सवाब नहीं, गुनाह ही गुनाह है, लानत है, फरिश्ते लानत देते हैं उनके ऊपर। तो थिएटरों में जा कर यहाँ रहमत है खुदा की, यहाँ रहमत बनती है। आप देखिए पंखा वगैरह सब बंद कर दीजिए, बिल्कुल गर्मी में, और आप बाहर निकलिए, फिर भी आपके चेहरे से नूरानियत नजर आए, इतना वो चेहरा नजर आया। अब थिएटर में एसी में बैठिए आप, चारों तरफ से हवा, एयर कंडीशन, बाहर निकलिए, मुँह छाया हुआ चेहरा, ऐसा लगेगा जैसे किसी ने चप्पल से मार के बनाया। तो मेरे दोस्तों, बात दिल में रहने वाली है, लेकिन हमारी शरीयत जो कहती है उससे आप तेरा अमल हो, इंशाअल्लाह यहाँ भी कामयाबी मिलेगी, वहाँ भी कामयाबी। जब कामयाब होना चाहिए ना, तो आइए ना, कामयाबी के लिए मस्जिद का दरवाजा खुला हुआ है, जुम्मे में तो बात उस वक्त दीजिए, बाकी वक्त तो जहाँ है वहाँ नमाज पढ़ने की जुम्मे के लिए आइए। कुरान में आए, जब जुम्मे की अजान हो जाए तो अपने कारोबार बंद कर दो और नमाज के लिए मस्जिद की तरफ आ जाओ। और जब नमाज हो जाए तो फिर तो मुंतशिर हो जाए, अपने रिस्क की तलाश है। जमीन अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क इसे जमीन में बिछा दिए है, जमीन में रखे। अब इसी की बात नहीं नमाज पढ़ के हम घर में चलेगा, नहीं, रिस्क की तलाश नहीं। अल्लाह ताला तुम्हारे रिस्क को जमीन में बिछा दिया। कोशिश करो, मन जद्दा व जद्दा, जिसने कोशिश किया उसने पा लिया। तो आप पूरी नमाज पढ़ के जाए, और जो नमाज नहीं पढ़ते यहाँ किसी वजह या घर, तो अपनी नमाज घर में जरूर पढ़े। बस नमाज यहाँ पढ़े, घर में जो नमाजें बाकी सुन्नत नफिल वो जरूर पढ़े। इसलिए कि हमारे आका इरशाद फरमाते हैं कि घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। 2 जगह नमाज पढ़ना मना है, एक हमाम में यानी टॉयलेट में, और दूसरी कब्रिस्तान में। ये 2 जगह नमाज पढ़ना मना है। तो इसलिए हुजूर फरमाते हैं कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों में भी नमाज पढ़ा करें, ताकि वहाँ भी खैर बरकत हो। जब आप घर से निकले तो आप सुन्नत पर भी निकलिए, अगर जल्दी आ जाते तो मस्जिद में आइए, आप नमाज पढ़ने की रुकावट आ। फिर जब जुम्मे की नमाज खत्म हो जाती है, बस 4 रकात 2 रकात आप सिर्फ नफिल पढ़ के जाइए। और अगर आपको जल्दी जाना है तो घर में जाकर पढ़िए, लेकिन नमाज पढ़िए और खुतबे से पहले आने की कोशिश करिए। इसलिए जब इमाम पढ़ने के लिए खड़े हो जाते हैं तो जो फरिश्ते दफ्तर लेकर खड़े रहते हैं वो अपनी दफ्तर बंद करके बैठ जाते हैं खुतबा सुनने के लिए। खुतबा सुनना वाजिब है, उसमें शोरगुल करना मना है। यहाँ तक कि अगर कोई सामने वाला बात कर रहा हो, जैसे हम नहीं बोलेंगे चुप हो जाओ, इसलिए कि अगर हम बोलेंगे चुप हो जाओ तो हमारा बोलना भी उसमें पाया जाएगा। और बोलना मना है तो इशारतन उंगली से इशारा करेंगे, बोलना मना है। तो ये खुतबा वाजिब है। और अगर आप तक आवाज खुतबे की नहीं पहुंच रही है फिर भी आप खामोश रहें, अल्लाह तबारक व तआला वही सवाब आपको अता फरमाएगा जो सवाब सुनने वालों के लिए। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का तज़किरा आपने सुना। किस तरीके से ताबीरों में शैतान ने किस तरीके से हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम को परेशान किया, माल दौलत इनको नाबूद करके, खेतियाँ बाड़ियाँ सब बर्बाद करके, यहाँ तक के औलादों को घर के अंदर शहीद करके, हर गिरा कर पूरी दूसरे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम अल्लाह से खुशियाँ थी, लेकिन सब बर्बाद कर दिया शैतान ने। और जब वो हर बार चला तो छूट दिया हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के जिस्म में। और फिर समाप्त करना है 8 साल, यहाँ है 8 साल। अगर हम 1 महीना बीमार हो जाए तो परेशान हो जाते हैं हम उस बीमारी से। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम 7 से 8 साल तक इस हाल में रहे, पूरे जिस्म छलनी हो चुका था, औले पड़ गए थे, फोड़े पड़ गए, उस औले में कीड़े पड़ गए। और जब कीड़ा नीचे गिर जाता तो हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम उसे उठाकर अपने जिस्म में रखते। अब क्या फरमाते कि अल्लाह ने तुम्हारा रिस्क यहाँ रखा है, तुम जमीन में क्यों जा रहे हो? ये हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम। तो उनसे
صبر سیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش کرتا اپنے بندوں کو. اور اللہ فرماتا ان بے شک اللہ صابروں کے ساتھ. انہی کے بیٹے حضرت ذوالکفل. ان کے بعد ایکچولی بنی اسرائیل میں ایک وقت میں بہت انبیاء کرام آتے ہیں, کبھی 10, کبھی 12, کبھی 13, کبھی 17, کبھی 70. تو حضرت ذوالکفل کے زمانے میں 70 انبیاء کرام تھے. اور سبھی کا کفل یعنی دیکھ بھال کھانا پینا جو کرتے تھے حضرت ذوالکفل کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور تم یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت ذوالکفل کہ یہ لوگ اختیار میں تھے یعنی بہترین انسان. قرآن شریف میں اس بارے میں صرف 2 جگہ حضرت ذوالکفل کا تذکرہ آیا ہے, ایک سورہ سعد میں اور ایک سورۃ انبیاء میں. سورۃ انبیاء میں آئے وہ اسماعیل و ادریس و ذوالکفل کل من الصابرین. یہ اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل جو ہے وہ صابروں میں سے. اور سورہ سعد میں جو ہے وہاں ہے کہ یاد کرو حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ لوگ سب اختیار میں سے تھے یعنی بہترین انسان میں تھے, صابروں میں سے. ان کے بارے میں کچھ زیادہ تفصیل بیان نہیں کی گئی ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ یہ حضرت ایوب علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کا نام بشر تھا. جو ایک بہت اس نام سے ایک بہت ہی پسندیدہ بندے اللہ کے ولی گزرے ہیں بشر حافظ. بشر کے مطلب ہوتا ہے خوبصورت چہرے والا, تو بہت ہی خوبصورت ہے. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ دھن دولت سے نوازا اور دوبارہ بچے ہوئے تو انہی میں سے یہ حضرت ذوالکفل پیدا ہوئے جن کا نام بشر تھا. اور حضرت ایوب علیہ السلام کو اس دنیا سے کچھ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فلسطین والوں کے لیے حضرت ذوالکفل کو نبوت عطا کی. یہ بھی بہت مالدار اور بہت دھن دولت والے. تو یہ ان کا یہ معمول تھا کہ جب غریبوں کو بہت زیادہ مدد کرتے تھے اور ہر رات 2 رکعت نفل نماز پڑھا کرتے تھے. ہر رات کوئی ایسی رات نہیں جاتی جو نماز نہیں پڑھتی. شیطان نے یہ دیکھ کر کے بہکایا کہ وہ شیطان تو ہی یہ مردود کہ میں کسی طریقے سے اسے کسی ایک رات الجھا دوں اور جو 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں یہ نہ پڑھتا ہے. بالکل ضعیف بن کر دروازے میں دستک دیا شیطان اور کہنے لگا میں بہت ضعیف ہوں میری مدد کرو. اور گفتگو میں حضرت ذوالکفل کو وہ لگا دیے. اب گفتگو کرتے کرتے فجر کا وقت ہو گیا. حضرت ذوالکفل علیہ السلام بہت افسوس کیے کہ آج میں 100 رکعت نماز نہیں پڑھتا ہے جو میں 100 رکعت نماز پڑھتا ہوں. اس طریقے سے 3 دن تک شیطان کبھی غریب کبھی غریب کبھی بیمار بن کے آتا رہا اور حضرت ذوالکفل کو اپنے پاس بٹھا کر کے باتوں میں الجھاتا رہا. حضرت ذوالکفل جب 3 دن بیٹھے بولے ٹھیک ہے تم دن میں آنا. ہر دن یہی بولتے تھے تم دن میں آنا رات میں مت آنا. لیکن وہ شیطان محدود رات میں آتا تھا. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں یہ شیطان ہے جو مجھے بہکاتا ہے اور میری عبادت سے روکتا ہے مجھے عبادت کرنے نہیں. تو یہ شیطانوں کا حربہ ہے کہ انسان اگر عبادت کرنا چاہے تو کسی طریقے سے مجھے روکتا ہے شیطان کہ اسے ہم عبادت کرنے نہ. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایک ان کے مرید آئے اور یہ کہنے لگے حضور کیونکہ پرانے زمانے میں بینک وغیرہ نہیں تھا تو اپنی جو دولت ہوتی تھی اسے زمین میں دفن کر کے رکھتے تھے. مٹی کے گھڑا یا کسی برتن میں زمین میں دفن کرتے. تو وہ مرید آیا کہنے لگے حضور میں کچھ سال پہلے اپنی دولت کو زمین میں دفن کیا ہوں اور میں بھول گیا کہ وہ کس جگہ پہ دفن کیا مجھے یاد نہیں ہے. تو آپ کوئی وظیفہ بتا دیں یا کچھ دعا کر دیں ہمارے لیے تاکہ وہ مال وہ دولت ہمیں مل جائے. مطلب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ جاؤ رات میں وضو بنا اور 100 رکعت نفل نماز پڑھو.
انشاءاللہ تمہاری جو جہاں دولت ہو تمہیں یاد آ جائے گی کہ کہاں پہ اپنی دولت کو میں دفن کیا. وہ شخص گیا، رات میں وضو بنایا، عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد 2 رکعت کر کے نماز پڑھنا شروع کیا. ابھی 4 سے 6 رکعت نماز پڑھا تھا، 4 سے 6 رکعت نماز پڑھا تو اسے یاد آ گیا کہ میں اپنے خزانہ کو کہاں دفن کیا ہوں. اب جلدی سے اٹھا، اداس لیا اور کھولا اسے خزانہ پا کر سکون کی نیند پڑا. فجر کی نماز ہوئی، فجر پڑھا، پھر غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا. بولے حضور خزانہ مل گیا. بولا اچھا کتنی رکعت نماز پڑھی؟ بولے زیادہ سے زیادہ 6 رکعت نماز پڑھا ہوگا کہ ہمیں یاد آ گیا کہ خزانہ کہاں ہے. پھر میں خزانے کو نکالا اور سکون سے سو گیا. حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تمہیں شیطان نے تجھے عبادت کرنے سے روک لیا. شیطان نے تجھے عبادت کرنے سے روک لیا کہ اس بندے کو یاد نہیں آئے گا تو یہ 100 رکعت مکمل کر لے گا، اس لیے تجھے 6 رکعت ہو گئی، تجھے شیطان نے یاد دلا دیا کہ تمہارا خزانہ کہاں ہے. اب تم جا کر اپنے خزانہ نکالے. آپ کو 100 رکعت میں بولا تو تم نے نماز نہیں پڑھی. تو یہ ہے شیطان کا حصہ کہ شیطان مضبوط ہمیں پہچاتا ہے. اور جہاد کو کہتے ہیں جہاد، وہی سب سے بڑا مجاہد ہے، وہی جہادی ہے جس نے شیطان کو مات دیا. کیونکہ شیطان سامنے آ کر وار نہیں کرتا ہے، خود کر وار کرتا ہے. اور وہ شیطان کسی طریقے سے بھی آپ کا بیٹا، آپ کی بیوی، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کے رشتے دار، کسی طریقے سے بھی شیطان ورغلائے گا اور آپ کی عبادت کرنے سے چھوٹ جائے گا. تو اسی طریقے سے شیطان نے حضرت ذوالفقار علیہ السلام کو ورغلایا. 3 رات نماز پڑھنے نہیں دیا شیطان. اب حضرت ذوالفقار علیہ السلام کو معلوم ہوا تو لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھے تو شیطان مزدور پھر تک نہیں کیا. حضرت ذوالفقار کے بارے میں ایک بہت ہی کمزور واقعہ ہے. احادیث وغیرہ میں نہیں، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی تھی انجیل، جس کو بائبل کہتے ہیں، بائبل، اس میں یہ واقعہ ہے جس کو بدھا کہتے ہیں. بدھ اس کے ماننے والے لوگ ہیں تو کہتے کہ وہ حضرت ذوالفقار ہے، یعنی حضرت بشر ہے. اور جس علاقے کے وہ بادشاہ تھے، حضرت ذوالفقار بہت بڑے بادشاہ تھے اور مال و دولت کو تقسیم بھی کرتے تھے، غریبوں میں کھلاتے پلاتے تھے، زکات بھی دیتے تھے، اور یہی کام بدھا کرتا. تو اس سے یہ اخذ کیے ہیں کہ جو بدھا ہے وہ ذوالفقار ہے اور اس کی جو تبلیغ کی وحدانیت ہے، جس کی بھی وحدانیت تھی. مطلب ہوتا ہے جیسے مالدار والا جہاں آتا ہے وہاں جو کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کفر جس شہر اور جس علاقے کے بادشاہ تھا بدھا، وہ انگلش میں تھا کوپر، اور پا عربی میں آتا نہیں ہے تو اس لیے کو پا سے بدل دیا گیا تو کفر ہو گیا. یعنی اوپر کا رہنے والا، کفر کا رہنے والا انسان جو بہت بڑا مالدار تھا، بادشاہ تھا، لیکن یہ قوی نہیں ہے. لیکن بدھا کی اگر کتاب پڑھیں گے تو ان کے اندر درد ہے. جو کتاب ہے اس میں یہ تمام باتیں ملتی ہے جو ایک نبی کی وحدانیت ہوتی ہے، جو ایک نبی اپنا پیغام پھیلاتا ہے. جب بدھا کا قریب آ گیا مرنے کے بعد تو اس کے ساتھ نند، جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا، جس کا نام تھا نند، تو اس نے بولا کہ بدھا اپنی دنیا سے جا رہے ہو، اب میں تمہارے طرح انسان کہاں ملے گا، کہاں ڈھونڈوں گا. تو اس نے اپنی کتاب میں نند نے لکھا ہے، جو بدھا نے کہا، وہ نند کی کتاب لکھی ہوئی ہے، اس میں یہ پایا جاتا ہے کہ میں بدھا نہیں، بدھا مطلب ہوتا بہت بڑا آدمی جو اللہ کی راہ میں نکل جائے اور اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچائے. تو اس نے کہا میں بدھا نہیں ہوں، میرے بعد ہی بہت بڑا بدھا آنے والا ہے جو آخری زمانے میں آئے گا، تو اس کی پہچان کیا ہوگی. تو
تو بولے اس کی پہچان یہ ہوگی کہ ہم جو آتے ہیں اس علاقے کے لیے آئے ہیں، لیکن وہ آخری پیغمبر جو آئے گا، آخری جو بوڑھا آئے گا، وہ سارے عالم کے لیے وہ بوڑھا رہے گا، سارے عالم کے لیے رحمت للعالمین رہے گا، سارے عالم کے لیے پیغمبر ہوگا۔ میں صرف اوپر کے لیے ہوں، میں صرف کفل کے لیے ہوں، لیکن وہ جو رہے گا ساری دنیا کے لیے رہے گا۔ بولے آپ کچھ اس کی نشانیاں بتا دیجیے۔ تو بوڑھا بولتا ہے کہ اس کی نشانیاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک ساتھی ہوگا، جیسے تم ہمارے ساتھ ایک ساتھی ہو، اور وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ شہر میں آ گا، وہ شہر والوں سے نکال دیں گے، اور وہ دوسرے شہر میں جائے گا تو اس شہر دوسرے جانے کے لیے ایک پہاڑ آئے گا، اس پہ اس کے ساتھیوں سے کندھے میں لے کر اس پہاڑ پر چڑھائے گا، یہ اس کی پہچان ہے۔ اور ذکر رضی اللہ تعالیٰ تو بائبل میں تو یہ لکھا ہوا ہے، اس کے ذریعے سے کچھ تفاسیر کرنے والے نے، کچھ قلم بند کرنے والے نے یہ بیان کیا ہے کہ بوڑھا جو ہے یہی ذوالفقر ہے، یہی وشے ہے۔ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، مانتے ہیں، اور جتنے انبیاء کرام ہیں کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام ہیں، لیکن سبوں کے بارے میں تفصیل نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ سبوں کے بارے میں 1,24,000 یا کم و بیش 2,24,000 تمام انبیاء کرام کا نام نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، یہ قرآن میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ان کے بھی وہی پیغام تھا جو آقا علیہ السلام کا اللہ حویث ہے، لیکن آگے چل کر مسخ کر دیے عیسائیوں نے، ان کے ماننے والوں نے معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کہہ دیا اللہ کا بیٹا ہے۔ تو اسی سے پتہ چلا کہ جتنے کے ماننے والوں نے ان لوگوں نے دین کو مسخ کر دیے اسے، اور شیطان مردود تو نہیں ہے بہکانے والا، جو بدھا کو مانتے تھے ایک تصویر بنائے اور اس کو پیغمبر چھوڑ کے بلکہ اسی کی عبادت کرنا چالو کر دیے، اسی کو عبادت کرنا، اسی کی پوجا کرنا چالو کر دیے۔ آپ دیکھیے بدھسٹ لوگوں کو وہ بھی تو چادر اوڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور جب ہم حج میں جاتے ہیں تو کتنی چادریں ہوتی ہے؟ 2 ہوتی ہے، ایک اوپر ایک نیچے۔ تو بائبل میں بہت ضعیف ہے، اس کو یقین مت رکھیے گا کہ وہ یہی ہے، لیکن بتا دے رہا ہوں تذکرہ جو آیا ہے تفاسیر میں بائبل سے یہ لکھے ہیں، نامہ نگاروں نے یہ لکھے ہیں کہ جو بوڑھا ہے وہی ذوالفقر ہے۔ اب اللہ اعلم 1,24,000 انبیاء کرام آئے، تو حضرت ذوالفقر رضی اللہ علیہ السلام جن کا نام بشر ہے وہ اللہ کے نبی ہے، لیکن کچھ لوگوں نے یہ کہے کہ اللہ کے نبی نہیں ہے بلکہ اللہ کے خودکشیدہ بندے ہیں، لیکن قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 جگہ حضرت ذوالفقر علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے، تو دونوں جگہ انبیاء اکرام انبیاء علیہ السلام کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ حضرت ذوالفقر جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی، اور وہ بہت ہی بردبار انسان تھے، بہت ہی کفالت کرتے تھے، 100 رکعت نماز پڑھتے تھے ہر رات، اور لوگوں کی بے انتہا مدد کرتے تھے، اور 70 انبیاء کرام کو اپنے خرچے سے 70 انبیاء کرام کو وہ فکر کرتے تھے، یعنی کفیل تھے، کھانا پینا ان کا پورا دیکھ بھال پورا خاندان کا حضرت ذوالفقر علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضرت ذوالفقر علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم نماز جس طریقے سے شیطان بہکاتا ہے انبیاء کرام کو، ہمیں بھی بہکاتا ہے، تو ہم کوشش کریں کہ شیطان کو مات دے اور انبیاء کرام کے راستے پہ چلے، کیونکہ شیطان نہ جانے کس طریقے سے ہمارے اوپر حملہ ور ہوگا۔ اور شروع میں جو میں بولا پھر آخری میں بول دیتا ہوں کہ جو لوگ جمعے کی نماز کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں وہ پوری نماز پڑھیں، اور اگر یہاں نہیں پڑھ سکتے تو گھر میں جا کر پڑھیں، لیکن پوری نماز پڑھیں۔ نماز پڑھنا 4 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، پھر 2 رکعت سنت، یہ جمعے کی بات ہے۔ اب جمعے سے پہلے 4 رکعت ہے، اور پھر 2 رکعت جو ہم امام صاحب کے ساتھ کرتے ہیں۔ ایک اعلان ہے، نام ہے سیتامڑھی سے آئے ہوئے ہیں، آپ ہیں، ان کی بچی کی شادی ہے، وہ بہت پریشان ہے، تو آپ جاتے جاتے ان کی مدد کریں اور ان کی بچی کی شادی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان کی مدد فرمائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی مدد فرمائے گا۔ استغفار استغفر اللہ